بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے آئمہ علیہ السلام نے جو ذرائع اختیار فرمائے وہ یہ تھے کہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں پر آداب و اخلاق اور حکمت و معاوض کے جو موتی بکھیرے جائیں وہ مختصر اور خوبصورت عبارت کی شکل میں ہوں جنہیں دل محفوظ کریں اور زبانیں دہرائیں۔ اسی صورت میں امام زین العابدین علیہ السلام کے چند ارشادات۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنے والا کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینے والا ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی ڈر سے بچنا چاہے۔ پوچھا گیا، ڈر سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ کسی جابرو سرکش سے خوف کرتا ہو کہ وہ اس پر زیادتی اور تشدد کرے۔ ایک اور جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل قلیل نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول کر لیا جائے وہ قلیل کب ہوتا ہے۔ کسی شخص کی قیامت کے روز میزان میں رکھی جانے والی چیزوں میں حسن اخلاق سے افضل کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے شکم سیر ہو کر رات بسر کی جبکہ اس کے پاس ایک مومن بھوکا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ملائکہ، اس بندے پر گواہ رہنا، میں نے اسے حکم دیا مگر اس نے نافرمانی کی اور میرے سوا کسی اور کی اطاعت کی، میں نے بھی اسے اس کے عمل کے حوالے کر دیا ہے اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا۔ آپ علیہ السلام ایک شخص کو ملے جو بیماری سے شفا یاب ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تمہیں گناہوں سے پاکیزگی اور چھٹکارا مبارک ہو، اللہ نے تجھے یاد رکھا ہے، تو بھی اسے یاد رکھ، اس نے تجھ کو درگزر کیا ہے، تو اس کا شکر ادا کر۔ بے شک توبہ عمل اور حکم کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے، نہ کہ صرف زبانی بات کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو 4 باتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس نے اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، اس لیے تم اس کی اطاعت کی کسی بھی بات کو چھوٹی ہرگز نہ سمجھو۔ ممکن ہے کہ اس کی خوشنودی کے مطابق ہو مگر تم نہ جانتے ہو، اور اس نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں چھپا رکھا ہے، اس لیے تم اس کی ذرا سی نافرمانی کو بھی چھوٹا ہرگز نہ جانو۔ مبادایا نافرمانی اس کی ناراضگی کی موافقت کرے اور تمہیں علم نہ ہو، اور اس نے قبولیت کو دعا میں چھپا رکھا ہے، اس لیے تم ذرا سی دعا کو بھی ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ مبادا اس کی قبولیت کے مطابق ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو، اور اس نے اپنے دوست کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، پس تم اس کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، مبادا وہ اس کا دوست ہو اور تمہیں علم نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ ہے جو امام کے طریقے کی تو پیروی کرے مگر اس کے اعمال کی پیروی نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس متکبر اور مغرور پر حیرت ہے جو کل صرف ایک بوند تھا اور کل کو ایک لاش بن جائے گا، اور سب سے زیادہ حیرت اس پر ہے جو اللہ کے بارے میں شک کرے جبکہ اس کی مخلوق کو دیکھتا ہے، اور اس پر حیرت بالائے حیرت ہے جو دوبارہ جی اٹھنے سے انکار کرے جبکہ وہ اپنی پہلی دفعہ جی اٹھنے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس پر حیرت ہی حیرت ہے جو دار فنا کے لیے تو کام کرے مگر دار بقا کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ جناب ابو حمزہ سمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، جس نے مومن کو خوب شکم سیر کر کے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا کہ آخرت میں اس کا اجر کیا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی و مرسل سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر ارشاد فرمایا، مغفرت کے لازمی اسباب میں سے بھوکے مسلمان کو شکم سیر کر کے کھانا کھلانا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس قول خدا کی تلاوت فرمائی، بھوک کے روز رشتہ دار یتیم اور خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔